پروگرام ہے بہت بہت وارم ویلکم. میں ہوں کامران شاہد. کل کا پروگرام جو ہوا بڑا شور و ہنگامے میں ہوا. ملالا یوسفزئی کی کتاب کے پروگرام تھا. اس میں ایک چیز تو میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ اوبیسلی اگر کتاب پہ پروگرام ہو سب سے پہلے تو کتاب میرے پاس ہونی چاہیے جو میرے پاس نہیں تھی. اس لیے میں نے سوچا اور فیصلہ کیا کہ نیکسٹ پروگرام اس میں ضرور کیا جائے گا. پوری دنیا میں جو ہے بکس ریویوز ہوتے ہیں اور یہ کتاب اس لیے بڑی امپورٹنٹ ہے ملالا یوسفزئی صاحبہ کی کہ اس نے جو پرسیپشن پاکستان کا دیا ہے خواہ ہم اس سے ایگری کریں یا نہ ایگری کریں ویسٹ جو ہے اب آج اس پہ ریلائی کرے گا کیونکہ جو حالات ہیں اس بچی کے جس حالات میں وہ یہاں سے گئیں تو غلط ہو یا صحیح ہو وہی پرسیپشن. تو اس پہ ہم ضرور ایک گلاسی حاصل بحث کریں گے نیکسٹ پروگرامز کے اندر. لیکن میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ کل پروگرام ہوا ایک کتاب کے اوپر اور وہ کتاب میرے پاس ہی موجود نہیں تھی جو اس پروگرام کو ہوسٹ کر رہا ہے. یہ اپنی مسٹیک جو ہے اس کو یہاں پہ ایڈمٹ کرتا ہوں. پاکستان کے حالات جو ہیں بڑے گھمگیر ہیں. ہر طرف سے جو ہے وہ پاکستان فرنٹ لائن پہ اس وقت ہے. مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آپ کراچی کو اٹھا کے دیکھ لیں, بلوچستان کے مسنگ پرسنز کو دیکھ لیں, خیر پختونخوا اور فاٹا کے ایریاز میں دہشت گردی کو دیکھ لیں, یا پھر آپ اس سے آگے جائیں تو ڈرون سے لے کے تو جو ڈالر کا ریٹ چل رہا ہے مہنگائی. کچھ ایشوز پہ آج بات کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے آج کے گیسٹ بہت اہم ہیں. میری انور راجہ صاحب موجود ہیں, اس وقت اپوزیشن میں ہیں. اگر خورشید شاہ صاحب اپوزیشن لیڈر رہے قائم تو میرین صاحبہ اپوزیشن ہی میں کہلائی جائیں گی. ادروائز جو الزام ان پہ لگتا آ رہا ہے اس پہ بات کر لیں گے کہ نون لیگ کے ساتھ جو ہے ان کا ایک الائنس ہوا. عمران تنویر صاحب سے دفاعی پیداوار کے وزیر ہیں. بہت وارم ویلکم عمران صاحب کو. آج کے اس پروگرام میں سے پوچھیں گے کہ پرائم منسٹر صاحب اتنے دورے کیوں کر رہے ہیں باہر کے. پاکستان میں لا اینڈ آرڈر خراب ہے لیکن پرائم منسٹر کو بھی ادھر ہونا چاہیے. کراچی کے حالات پہ ہم بلال نصیر صاحب سے بات کریں گے لیکن ہارون رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کا ایک دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کراچی کے حوالے سے. ان کا موقف جو ہے وہ بڑا کھل کے سامنے آیا. جو ایم کیو ایم پہ پہلے کچھ اور تھا اور چینج ہو گیا, وہ پوچھیں گے ان سے کیا ہے. بلال نصیر, کراچی کے حالات جو ہے آپریشن ہونے کے باوجود لوگ لاشیں گر رہی ہیں اور لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں خاص طور پہ لیاری کے ایریا میں. پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ میں جب پچھلی دفعہ وہاں گیا تھا ابھی کچھ عرصہ پہلے تو زہر بلوچ صاحب سے بات ہوئی تھی, انٹرویو ہوا ان کا, تو وہ تو بابا لاڈلا کو اون کرتے تھے. آج وہ دونوں آپس میں لڑائی کر رہے ہیں. یہ دونوں لڑائی کس طرح ہو گئی اچانک؟ بالکل کامران صاحب, یہ بالکل کسی کو نہیں معلوم کہ کس طرح کیا چپکلش ہوئی ہے جس کے بعد جو دو گروپس بنے ہیں لیاری کے اندر اور اس کے بعد انہوں نے مسلح تصادم لیاری میں 5 دن پہلے سے جو شروع کیا ہے وہ اب بھی جاری ہے. اب اس میں کافی کمی اس وجہ سے آئی ہے کہ گزشتہ روز رینجرز اور پولیس نے جو ٹارگیٹڈ آپریشن پلان کیا اور حکمت عملی بنائی کہ اب آپریشن کیا جائے گا, اس سے قبل ہی اسی دن جس دن آپریشن کل اسٹارٹ کیا گیا اس دن 10 افراد جو ہیں رینجرز ان دونوں گروپوں کے اندر تصادم ہوا ہے, کیا بات بنی اور اس کے بعد یہ بڑھتے بڑھتے اس طرح اس نوعیت اختیار کر گئی کہ لیاری میں دو مسلح گروپ آپس میں مورچہ بند ہو کر لڑنے لگ گئے. اس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. پولیس حکام سے جب ہم نے رابطہ کیا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی ہماری اولین ترجیح صورتحال بھانپ کر آپریشن کرنا ہے, اس کے بعد ہی یہ تمام تر چیزیں دیکھی جائیں گی کہ کیا معاملات ہوئے, کیوں لڑائی ہوئی. لیکن ابھی اس وقت ہماری اولین ترجیح ہے کہ دونوں دھڑے جو ہیں دونوں گروپس ہیں ان کو فوری طور پر. میرے پاس آپ سے آخری سوال ہے لیاری کے اوپر, خاص طور پہ لیاری کے اندر زہر بلوچ صاحب بھی موجود نہیں ہے اور وہ جو دوسرا ہے بابا لاڈلا صاحب وہ بھی موجود نہیں ہے, کہ وہ دونوں موجود ہیں وہاں پہ یا باہر سے لڑ رہے ہیں, ملک سے باہر سے لڑائی ہو رہی ہے, پراکسی وار؟ دیکھیں, ایک گینگ وار کا جو سرگنا ہے وہ اس لیاری کے اندر موجود ہے اور ہماری جو ذرائع ہیں وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ اندر ہی موجود ہے اور تمام تر معاملات وہاں سے ہو رہے ہیں. لیکن پولیس اس بات کی بالکل کوئی تصدیق کون سا موجود ہے, کون سا موجود ہے؟ گینگ وار کے سرگنا بابا لاڈلا ہیں, ان کی اطلاعات ہمارے پاس ہیں کہ وہ لیاری کے اندر موجود ہیں. لیکن پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ ہم تک بھی اطلاعات ہیں لیکن کوئی اس کی تصدیق جو ہے حتمی طور پر. اچھا, میرا آپ سے آخری سوال ہے بلال کی, یہ بتائیے کہ موجودہ حکومت جو آئی ہے نون لیگ کی, انہوں نے جو آپریشن شروع کیا ہے
وہ آپ کے خیال میں کسی بھی لحاظ سے پیپلز پارٹی کے سابقہ آپریشن سے ڈیفرنٹ ہے اس کی انٹینسٹی اور اس کی ریزلٹس کے حوالے سے، یا آپ کو لگتا ہے وہ بھی اسی طرح پولیٹیسائز اس طرح کے پچھلے آپریشن پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے دوران مبینہ طور پر ہوتے رہے ہیں، ان پہ الزام لگتا رہا کہ وہ پولیٹیسائز تھے؟ کامران صاحب، اس آپریشن جو آپریشن چل رہا ہے اس کی نوعیت بالکل ڈفرنٹ ہے، اس کی جو شدت ہے وہ بہت ڈفرنٹ ہے، کیونکہ یہ جو آپریشن کیا جا رہا ہے وہ تمام تر لوگوں کے اوپر کیا جا رہا ہے۔ اس وقت بھی یہ جو آپریشن ہے، چاہے وہ لیاری ہو، چاہے وہ ملیر ہو، چاہے وہ منگو پیر ہو، یہ آپریشن اس وقت جاری ہے، کیونکہ تمام جو پولیس کی اعلیٰ قیادت ہے وہ تبدیل ہوئی تھی۔ اب جو قیادت آئی ہے وہ بلا تفریق کارروائیوں میں مصروف ہے۔ رینجرز اور پولیس کا اس سے پہلے بھی کبھی ایسا کوارڈینیشن دیکھنے میں نہیں آیا۔ اب جو کوارڈینیشن ہے رینجرز پولیس کا وہ بہت حیران کن ہے، کیونکہ دونوں ادارے مل کر ٹارگیٹڈ کارروائیاں کر رہے ہیں۔ ایسی کارروائیاں پہلے بھی لیاری میں ایک آپریشن ہوا تھا، اس میں صرف لیاری میں پولیس نے ہی جو ہے وہ ٹارگیٹڈ آپریشن کیا، لیکن اب بڑے حیران کن طور پر بتانا بہت شکریہ بلال ہمیں عمران صاحب کے یہ جو آپ کو کراچی ملا ورثے میں، تو کیا حالات بہت ہی خراب تھے، اور اب اس وقت بیسکلی آپریشن سے کس حد تک آپ کی حکومت جو ہے وہ ایک پازیٹیو ہے کہ یہ ٹھیک طرف جا رہا ہے ڈائریکشن میں؟ دیکھیں جی، شکریہ، میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ جو ہمیں یہ سچویشن ملی وہ بہت ہی خراب تھی، اس میں آپ کو بھی میرا کوئی شک نہیں ہے، کسی کو بھی پاکستان میں شک نہیں ہے۔ اور جو ابھی آپ کے نمائندہ نے ادھر سے بات کی کہ جی وہ پیچھے جو آپریشن ہوئے یا کوئی کارروائی ہوئی وہ تھوڑی ڈیفرنٹ تھی، جس کو پولیٹیسائز سمجھ کہ پولیٹیسائز ہو جاتا تھا یا اینگولر ہوتی تھی، تو یہ جو آپریشن ہے بالکل یہ بلا تفریق ہو رہا ہے۔ اس کے جو اس میں ڈیفیشنسیز تھیں لا میں تھیں یا کوارڈینیشن میں تھیں، جہاں جہاں وہ پلگ کرنے کی ضرورت تھی ہم نے ان تمام ہولز کو پلگ کیا، اور پروونشل گورنمنٹ کو آن بورڈ لے کے ان کے ساتھ ڈسکس کیا، ان کو کانفیڈنس میں لیا، آن بورڈ لیا، اور ان کی ریکمنڈیشن جی بالکل، اور ان کی ریکمنڈیشن کیونکہ مانیٹر جو ہے نا، چیئرمین جو کیپٹن ہے آپریشن کے جو لیڈ کر رہے ہیں وہ چیف منسٹر سندھ ہیں، جی جی، اس میں صرف ہماری ان کو فیڈرل گورنمنٹ کی سپورٹ ہے، جہاں وہ سپورٹ مانگتے ہیں سپورٹ دیتے ہیں، جہاں لا میں کوئی ان کو ترمیم چاہیے یا امینڈمنٹ چاہیے یا اس میں تبدیلی چاہیے، یا ایک جس طرح ہم نے جوائنٹ انویسٹیگیشن بالکل وہ کیپٹن ہے اور وہ کر رہے ہیں کراچی کا۔ تو میری صاحب ایک بات بتائیے کہ جہاں پہ سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے اتنے اچھے لیگیسی چھوڑی ہے کہ وہاں پہ ووٹرز دیوانے لڑکانہ میں چلے جائیں، ان کے حلقوں میں چلے جائیں، خورشید شاہ صاحب کا حلقہ ہے، یا سکھر سائڈ چلے جائیں، وہاں پہ آپ کے اوپر الزام ہے لیاری جیسا جو ایک دھبا ہے کہ اس کو پیپلز پارٹی اون کرتی آئی ہے۔ آج بھی آپ کنٹینیوسلی اس کو اون کریں گے، یا آج آپ سمجھتے ہیں کہ ٹائم آ گیا کہ لیاری سے ایٹ لیسٹ پیپلز پارٹی اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر لے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ آپ کا سوال میں کچھ زیادہ سمجھ نہیں سکی کہ ڈس ایسوسیٹ کر لیں، کیوں ڈس اون کریں گے، کیوں اپنے آپ کو؟ گینگسٹرز کو تو پورے پاکستان کے ہم ڈس اون کرتے ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ جہاں تک ہمارا تعلق ہے لیاری سے، پورے پاکستان سے، ہر صوبے سے، ہر شہر سے، ہر خطے سے، ہر قصبے سے وہ ہے، رہے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کی میں لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں سوال پٹ کر میں وہاں گینگسٹرز کی بات کر رہا ہوں کہ گینگسٹر سے اپنے آپ کو آپ الگ کر لیں۔ دیکھیے، اب الگ کیا کر لیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ سے کیوں ہمارا تعلق ہوگا؟ اور اگر کسی بھی پارٹی کا نام لے کے کوئی بھی شخص یا کوئی بھی گینگ اپنے آپ کو اوپر لے کے آتا ہے یا اپنے آپ کو فیمس کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ غلط ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز ایز سچ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جہاں تک کراچی کا تعلق ہے اور اس آپریشن کا تعلق ہے، میں بڑا ایک کلیئرلی کہنا چاہتی ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے، وہاں کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جن کے وہاں انٹرسٹ شامل ہیں، پورے پاکستان کا وہاں انٹرسٹ شامل ہے، انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ ابو پارٹی لائن ہوگا، اکراس بورڈ ہوگا، ٹرانسپیرنٹ ہوگا۔ ابھی یہ چاروں چیزیں اگر اکٹھی مل کے چلیں گی اور چل رہی ہیں تو میں سمجھتی ہوں آپریشن کامیاب ہوگا۔ مگر ایک اور چیز دیکھیے، میں اس آپریشن سے جہاں پر ایک حد تک سیٹسفائیڈ ہوں، وہاں میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ اس کو مزید ہارڈ ورک کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ، جب آپریشن کی بات ہوئی تو بہت سے یہاں جو لوگ تھے وہ باہر چلے گئے، جو یہاں پہ میں سمجھتی ہوں دہشت گرد تھے، جو برے لوگ تھے، وہ ادھر ادھر نکل گئے۔ تو ہمیں یہ آپریشن کراچی کے علاوہ بھی
ऑपरेशन कहें या इसको रूल ऑफ लॉ कहें या आप कहें कि एक कार्रवाई की जा रही है। सवाल सुनने में ये कह रहा हूँ कि पिछले 5 साल आपके मैं भी पास किया भी आपके पास किया रेंजर्स आपके अंडर थे, उसमें कुछ हुआ। मैं नहीं, कुछ हुआ की बात नहीं, किया गया, तब भी एक एक्शन किया गया। अगर ना होता तो फिर तो बिल्कुल ही हालात वाकयात बहुत खराब होते, मगर आज फिर किया जा रहा है, फोकस्ड किया जा रहा है, पहले से बेहतर तरीके से किया जा रहा है। तो मैं ये समझती हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट भी इसमें शामिल है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट शामिल है। और देखिए कामरान जी, वक्त की जरूरत ये है क्योंकि दहशतगर्दी और डिक्टेटरशिप आपको देख रहे हैं, वो कभी भी अपने पंजे गाड़ सकते हैं। आज भी इन हालात में भी जब आप कहते हैं कि अदलिया बहुत आज़ाद है, तमाम मामलात बिल्कुल ठीक हैं, पाकिस्तान के हालात और वाकयात लॉ एंड ऑर्डर की सूरत में देख लें, मईशत की सूरत में देख लें, हुक्मरानों की जो हालात और वाकयात हैं। तो बड़े बड़े मौजू आपने लंबे खोलती है, उसमें बारी बारी जरूर होगा, ऑब्वियसली आपका राइट है इस पर बात करना, लेकिन बहरहाल फिर वो जवाब उस तरह नहीं आया कि जो गैंगस्टर्स हैं उनके साथ ताल्लुक नहीं है पीपल्स पार्टी का ना, जो पहले जिस तरह हुआ करता था कि उनके कहे हुए एमपी को टिकट्स मिला करते थे, एमएलए को टिकट मिला करते थे, इस वजह से ना होगा, ना होना चाहिए। उनके एमएनएस या एमपीएस की बात कर रहे हैं, देखिए अवाम की अदालत है, अवाम सबसे बड़ा एक मैं समझती हूँ कि टेस्ट है। अगर अवाम की अदालत से कोई भी क्लियर होकर निकल आता है, आप उसको टिकट देखो, बंदा आजाद खड़ा हो जाता है, आजाद खड़ा होकर असेंबली में आ जाता है। देखिए पार्टीज का कोई ताल मैं नहीं समझती होना चाहिए, ना है होते हैं हल्के ना है ना होगा, नहीं होना चाहिए। आपको तो कराची का पता ही सारा, कराची मैं तो कहती हूँ पंजाब का भी आप करवा लें तो करा लेंगे, 80,000 जो आए उनसे बात कर लेंगे कराची के निकले। जी हारून रशीद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है हजूर? ये कराची के ऑपरेशन की बात हो रही थी, पिछले दिनों आप भी कराची गए हुए थे, तो ज्यादा फर्स्ट हैंड नॉलेज आपके पास भी होगी। अब की दफा ये तासुर है कि नून लीग की हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर एक अच्छा ऑपरेशन वहां कर रही है, जिसमें क्लीनिंग हो रही है। लियारी में ट्रबल है, लेकिन बाकी जगहों पे काम बड़ा स्मूथ हो रहा है। एग्री करेंगे हारून रशीद साहब आपके अब की दफा ऑपरेशन जो है जड़ से उखाड़ के फेंक देगा, माफिया स्कोर कराची में अमन आ जाएगा कुछ दिनों में, कुछ अरसे में? नहीं, कुछ दिनों में नहीं आएगा। ऑपरेशन ठीक है, उसकी डायरेक्शन ठीक है। जो सबसे ज्यादा टारगेट बने यानी एमक्यूएम, उसके सरबराह अल्ताफ हुसैन ने भी परसों माना है कि बिल्कुल ठीक है। सिर्फ उनका एक इख्तलाफ है कि कुछ बेगुनाह भी पकड़े गए, जिस पे उन्होंने कहा कि सब्र करना चाहिए। पीपल्स पार्टी मानती है कि ठीक है, एएनपी मानती है कि ठीक है, सुन्नी तहरीक वाले बिल्कुल चुप हैं लेकिन मानते वो भी हैं कि ठीक है। और यही 4 ग्रुप थे जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जिम्मेदार करार दिया था भत्ताखोरी का, और भत्ताखोरी बगैर कत्ल किए नहीं होती, या कम से कम कत्ल की धमकी के बगैर नहीं होती। अब कोई माने ऐसे गलतियां तो उसके बाद तरक्की भी होती है, तालीम भी होती है, टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट भी होती है, सब कुछ होता है। सब लोग कसूरवार हैं, मीडिया समेत तमाम लोग हम जिम्मेदार हैं। स्टेट की कोई रिट नहीं है, और उसकी वजह यह है कि जो हुक्मरान थे, कोई भी किसी एक पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा, इंटरेस्टेड ही नहीं थे पिछले 15-20 साल में, खास तौर पे कि स्टेट की कोई रिट हो और फौजी हुकूमत का तो कहना ही क्या, फौजी हुकूमत की तो बुनियाद ही नाकस होती है। मुझे आपसे आपके कॉलम के हवाले से एक सवाल आपसे पूछ सकता हूँ? बहुत से लोग चाहते हैं कि वो सवाल पूछा जाए। ये पूछे। अच्छा सर, आपने शहादत के नाम से कॉलम लिखा ऑब्वियसली डेली दुनिया में, और आपने जो 90 का विजिट था उसमें आपने ये लिखा कि एमक्यूएम के मुतालिक आपकी जो राय है वो बेसिकली अब तब्दील हो गई है। उसकी डिटेल में मैं जाना नहीं चाह रहा, लेकिन क्या वो जो राय से पहले थी, जो हम सब जानते हैं, जिसमें आप जब भी कराची के मामलात में बात होती थी तो उसमें जब आप कसूरवार लोगों की लिस्ट पे जाते थे तो उसमें एमक्यूएम का नाम भी सर फेर रखते थे, तो वो राय आपकी चेंज हो गई है या एमक्यूएम की ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ के ऊपर आपकी राय चेंज हो गई है? नहीं, वो अगर आपने गौर से पढ़ा होता, जिस शख्स ने गौर से पढ़ा उसे तो उस कॉलम पे कोई अजीब बात नहीं लगी, तो आपको भी पता चल जाता। उसमें गालबन आपने जल्दी में पढ़ा होगा। मैंने कहा एक चीज के बारे में मेरी राय बदल गई, एक चीज के बारे में जी, और वो ये है कि मेरा ख्याल था कि एमक्यूएम खत्म हो रही है, लेकिन मैंने वहां जाके देखा कि एमक्यूएम खत्म नहीं हो रही। उसके बहुत से दलाइल थे, कॉलम में तो नहीं आ सकते थे। तहरीक इंसाफ को सपोर्ट मिली मगर वो उसे कंसोलिडेट ही नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी मुतबादल नहीं है, अनपॉपुलर है। नून लीग ने पीपल्स अमन कमेटी से राब्ता करके 1-2 सीटें जीती और उसके नतायज आपने देख लिए। अब कॉलम में सारी तफसील तो नहीं आ सकती थी। नून लीग ऐसे नहीं जीती है। ये जो 70-80% जाली वोट हैं, ये पीपल्स अमन कमेटी के ताबन से डाले गए हैं, वो हो गई है। क्या उस कॉलम में मैंने ये नहीं लिखा कि अल्लाह के रसूल ने कहा
کہ جو عصبیت پر آواز دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور ایم کیو ایم کی بنیاد لسانی اور گروہی ہے۔ اب لوگ غور سے نہ پڑھیں اور بدگمانی پہ رائے قائم کریں تو کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے، دوسری بات، میں نے تو ویسے تفصیل سے پڑھا تھا اور میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، آپ نے یہی کہا ہے کہ لوگوں کی پرسیپشن دور کرنے کے لیے بڑا ضروری تھا کہ آپ سے ذرا ڈائریکٹ بھی پوچھ لیتا میں۔ آپ نے یہ لکھا کہ ایم کیو ایم کی عمر ابھی پوری نہیں ہوئی اور اس حوالے سے آپ نے اپنی رائے چینج کر لی ہے، لیکن ساتھ آپ ایموشنل بھی ہو گئے، وہاں پہ جو مظالم ہوئے لوگوں پہ دیکھتے ہوئے، اس کا مطلب وہاں پہ جو مظالم ہیں وہ جینوئن ہوئے ہیں۔ کہ آپ اس لیے ایک دوسرا موضوع ہے، پروگرام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ جب مجرم کو ٹرائی کیا جائے گا کسی گروہ کو یا کسی شخص کو تو اس سے بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو نہیں ہے نا آپ بے گناہوں کو پکڑ لیں یا تشدد کریں، اس میں میکسیمم احتیاط کرنی چاہیے۔ جب 150 عورتیں آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی رو رہی ہوں، عام گھریلو عورتیں معمولی گھرانوں کی، اور وہ چیخو پکار کر رہی ہوں تو آپ کو اس کا درد نہ ہو تو پھر آپ انسان ہیں کوئی؟ بالکل ٹھیک ہے۔ رانا صاحب، آپ کی حکومت کے آنے سے پہلے ہی جو سب سے بڑا ایک شروع ہوا نا بنڈورا باکس، وہ تھا دھاندلی کا۔ ہم نے جو ہمارے سامنے ریزلٹس ہیں اس میں دیکھا کہ 90% جو نادرا نے جن حلقوں کو چیک کیا اس میں 90% ووٹ ہی فیک تھے۔ اب اس کانٹیکس سے بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ پہلے تو بتا دیجیے کہ سپریم کورٹ کی سریحن گائیڈ لائن کے باوجود کیا ہچ ہے پنجاب گورنمنٹ اور کہ وہ بلدیاتی الیکشن میں اتنی ڈیلے کر رہے ہیں؟ مطلب پاپولیرٹی کا ایشو تو نہیں ہے آپ کا کہ کم ہوگی زیادہ ہوگی؟ پہلے تو میں ایک دو چیزیں، ہارون رشید صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں جو اوپننگ ان کی بڑا انالیسسٹ سینئر صحافی ہیں ہمارے، لیکن انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ کہنا کہ جی کوئی میرین راجہ صاحبہ نے کہا تھا کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ میں سویپنگ اسٹیٹمنٹ کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا۔ پولیٹیکل پارٹیز کی پیٹرنیج رہی ہے ان ایلیمنٹس کو، جس سے یہ گڑبڑ ہوئی ہے ساری کراچی میں اسپیشلی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سویپنگ اسٹیٹمنٹ کسی کا تعلق نہیں ہے، یہ بالکل انہوں نے ٹھیک ہے، سیاسی پارٹیز کی رہی ہے، بالکل رہی ہے۔ یہ دیکھیں نا، ہم پھر وہی بات آ جاتی ہے، میں کہوں کہ جی فلاں، جب تینوں یہ اے این پی اور متحدہ اور پیپلز پارٹی گورنمنٹ پچھلے 5 سال رہی ہے، اور سپریم کورٹ کہتے تھے چیف جسٹس صاحب کہ تینوں وہاں آپ حکومت میں ہیں اور پھر بھی معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہے تو پھر گڑبڑ کدھر؟ لیکن سپریم کورٹ یہ بھی تو کہہ رہی ہے پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کروا دیں آپ پاپولر ہی ہے میرا خیال سے۔ دوسرا ہارون رشید صاحب نے یہ کہا کہ جی جعلی ووٹ جو ہے نا وہ پیپلز امن کمیٹی کے سازش سے ڈلے ہیں، تو وہ تو متحدہ کے جو ممبر ہیں محمد، وہ ان کے بھی جب تھم امپریشن آئے تو وہاں بھی 70 وہ بھی جعلی تھے، متحدہ کے بھی جعلی نہیں تھے لیکن وہ تھم امپریشن کے فیک یا وہ ٹھیک نہیں تھے۔ اچھا، تو اس لیے یہ کہنا کہ فلاں 1-2 سیٹوں پہ اچھا بلدیاتی بھی آ جائے نا، آپ کیوں نہیں کرا رہے؟ آپ کیا ڈر ہے اس مسئلے پہ؟ تو دیکھیں جی بات یہ ہے، نہ کوئی ڈر ہے، اس پہ کام کر رہے ہیں جس سپیڈ سے۔ ہم نے تو 7 تاریخ دی ہے، 7 دسمبر۔ الیکشن کمیشن کی کوئی اپنی لیگل ریکوائرمنٹ سے، الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، ہم نے تو اس پہ ڈیلیمیٹیشن شروع کی ہوئی ہے اور سپیڈ سے اس کے جو ٹائم فریم ہے پاکستان طریقے سے والے رو رہے ہیں آپ نے ہلکا بندی اتنی اجاڑ دی ہے کہ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے ڈیٹ ہی نہیں دی کے پی کے میں۔ نہیں میں ویسے ہی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے ڈیٹ نہیں دی، لیکن یہ تو رو رہے ہیں۔ یہ تو اگر دیکھیں جی، میں 79 سے لوکل باڈیز کے الیکشن کو فزیکلی انوالو رہا ہوں اور الیکشن کنٹیسٹ کرتے رہے ہیں، لیکن یہ بتائیں اس کا پروسیس ہے۔ انیشل ڈیلیمیٹیشن ہمیشہ انتظامیہ کرتی ہے نیچے، کیونکہ ان کے پاس سارے ریکارڈ ہوتے ہیں، اس کے بعد اپیل ہوتی ہے، پھر اپیل ہوتی ہے، پھر ریٹیں بھی فائل ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس لیے یہ کہنا کوئی فورم ایک نہیں ہے، ہائی کورٹ بھی پڑا ہوا ہے، ایکٹیویزم ہے، جوڈیشل ایکٹیویزم، سپریم کورٹ پڑی ہوئی ہے، لیکن یہ کہنا کہ جی یہاں دھاندلی ہوگی، اس قسم کا میں سمجھتا ہوں کہ ہر کام کی کریڈیبلٹی کو ختم کرنا یا ڈیلیوٹ کرنا یہ پولیٹیکل فورسز کے لیے مناسب نہیں ہے۔ الزام لگا رہی کہ یہ الیکشن جو ہونے والے ہیں ان میں بڑے وسیع پیمانے پر دھاندلی بھی ہوگی، اس طرح لاسٹ الیکشن میں ہوئی ہے، اور یہ ہلکا بندیاں چینج کی گئی، یہ بھی بڑی زیادتی ہوئی ہے کہ نہیں؟ ایک ہوتی ہے پری پول ریگنگ، ٹھیک ہے، اور ایک دوسری ریگنگ ہوتی ہے، وہ آپ کو پتا ہے؟ مجھے کس طرح پتا ہے؟ مجھے کہاں بتا رہی ہیں؟ مجھے کیا پتا؟ وہ بھی آپ ہی کو پتا ہے جو ہوتی ہے۔ ہاں، وہ اس لیے کیونکہ آپ زیادہ جانتے ہیں نا، آپ کتابیں لیے بغیر بھی پروگرام کر لیتے ہیں۔ میں ایڈمٹ کر رہا ہوں۔ ہاں دیکھیے، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ سب سے پہلی جو بات دھاندلی کی آتی ہے وہ یہیں سے آتی ہے کہ آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر کچھ باتیں کی تھی، ٹھیک ہے، ہم اس میں سب باتوں کے اس میں یہ بھی تھا کہ جو آپ کے الیکشنز ہوں گے بلدیاتی وہ بھی آپ کے پارٹی بیسس پہ ہوں گے۔ اب یہ اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اسٹرانگ پارٹی ہے، پنجاب بیسڈ پارٹی ہے، ان کو کیا خطرہ ہے کہ یہ جماعتی بنیادوں پہ الیکشنز نہ کروائیں؟
देखिए सारी डिगिंग तो छोड़ देना, जो होगी सो होगी। अगर चीफ जस्टिस साहब सुओ मोटो ले लेते हैं, क्योंकि वो सुओ मोटोज लेते हैं, वो अगर इस बात पे ले लेते हैं कि जी 342 सीट्स हैं, और अगर इंसाफ का तकाजा ये है कि 10, 50, 40 पे क्यों हो, आप सारी सीट्स पे सिंध में भी करवा दें जी। अगर सिंध में हमारी हुकूमत है, नहीं मैं एक बात कर रही हूँ, मैं जमहूरियत की बहुत बड़ी हामी हूँ, मैं चाहती हूँ इनकी हुकूमत रहे, क्योंकि जमहूरी हुकूमत है, जिस तरह से भी आई हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ठीक है, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस बात पे, क्योंकि असगर खान केस 19 साल बाद खुला था, इनकी भी सच्चाई खुलेगी। अच्छा, हम आगे आते हैं कि ये जो आपके लोकल बॉडीज के इलेक्शन हैं, तो सबसे पहला जो धांधली है वो तो यहीं से शुरू हो जाती है कि आप पार्टी बेसिस पे नहीं करा रहे, हल्का बंदी इसमें फेवरेटिज्म की जा रही है, तमाम अमला आपका अपना है, अपील होती है, बिल्कुल होती है, उसके बाद दूसरी अपील होती है, हाई कोर्ट है, फिर रिट्स हैं, ये सब चीजें कौन लम्हा फिक्रिया, तो यही है ना कि बल्दियाती इलेक्शन लेट हो रहे हैं, अब इनको खौफ ये है कि जो महंगाई, लॉ एंड ऑर्डर, डॉलर का जो हालात और वाकयात हुए हैं, पानी, बिजली, तेल, गैस, जो हालात इस वक्त पिछले 5 साल में, हमें तो ये रोते रहे ना, मगर इन 3 या 4 महीनों में जो आवाम के साथ हुआ है, ये प्रोग्राम ना करें। चले मैं भी चलती हूँ, मिनिस्टर साहब भी देखिए, फ्रेंडली हम हैं जमहूरियत से, फ्रेंडली हम हैं हालात और वाकयात जो डिक्टेटरशिप को अंदर ना लेके आए, हम जरूर साथ देंगे, मगर हम जमहूरियत का साथ देंगे। उलझा हुआ ज़हन लिखा है जी, बड़ा जबरदस्त कॉलम है दौरा अमेरिका के ऊपर। हारून रशीद साहब का इसमें बात करेंगे, आपके सामने रखूंगा मैं राना साहब, और हारून साहब से ये भी पूछने की कोशिश करूंगा कि जो उन्होंने उसमें एनालिसिस किया है, बहुत से लोगों के नजदीक बड़ा ही एक्सेप्शनल है। व्यूअर्स, बात करते हैं पाकिस्तान के मसाइल पे प्रोग्राम में ब्रेक के बाद। बहुत बहुत वेलकम बैक। हारून रशीद साहब के पास जाऊंगा डायरेक्टली। हारून साहब, बहुत से लोग कहते हैं कि जो मिनिस्ट्रियां नहीं लग रही, खासकर वजीर कानून नहीं लग रहे, एक तो चीफ जस्टिस ने जो है वो उठा के उनको बाहर फेंक दिया। अब हो सकता है कि चीफ जस्टिस के जाने का इंतजार हो रहा है और उसके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर साहब जो वजीर कानून दोबारा अपॉइंट कर दें। ये मेरी अपनी एक कयास है। तो आपको लगता है कि ये बात सही है कि फिर बेसिकली जितनी मिसमैनेजमेंट नजर आ रही है, ये वेट कर रही है नवाज शरीफ साहब की हुकूमत 1 जनवरी का, उसके बाद हुकूमत शुरू करेंगे जब नए आर्मी चीफ होंगे, नए चीफ जस्टिस होंगे? जी देखिए, उससे भी फर्क पड़ेगा, नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे, नए चीफ जस्टिस होंगे, फर्क तो पड़ेगा। तो इंसानी फितरत है कि अच्छे हालात का इंतजार भी बाद औक़ात वो करता है, लेकिन बड़ा लीडर वो होता है जो जैसे भी हालात हो उसमें रास्ता बनाता है। कायदे आज़म को कैसे हालात मिले थे, भुट्टो को कैसे हालात मिले थे, हालांकि भुट्टो तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल हैं, जहां बहुत बड़े कारनामे अंजाम दिए वहां खराबियां भी बहुत की, लेकिन आप इंतजार नहीं करते रहते कि हालात अच्छे मिलेंगे फिर उसके मुताबिक फैसला करेंगे, अदरवाइज वो कंफ्यूज्ड हैं। देखिए, जो कैबिनेट उन्होंने बनाई है, अब ये कोई मौका नहीं है कि उस पर तबसरा किया जाए, या कश्मीरी हैं या मतलब ये कि बिल्कुल ही यसमैन है, जनरली स्पीकिंग, कुछ कॉम्पिटेंट आदमी है मगर उन पर भरोसा नहीं है। मिसाल के तौर पर ख्वाजा आजम को दे दी बिजली की वजारत, उसके बाद उन पर क्या भरोसा है, एक ऊपर बिठा दिया, एक नीचे बिठा दिया। और भाई उन्हें काम करने दो। जब टीम बनाई जाती है, आप भी दफ्तर में काम करते हैं, हम भी दफ्तर में काम करते हैं, पार्ट्स डेजिग्नेट की जाती हैं। हम दफ्तरों में काम करते हैं, न्यूज एडिटर भी रहे, मैगजीन एडिटर भी रहे, एडिटोरियल पेज भी बनाया, हम तो अपने हाथ में कोई इख्तियार नहीं रखते, बस वो रखते हैं जो जरूरी होता है, बाकी नीचे जो आदमी है वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करें। तो कैबिनेट ठीक नहीं बनी है, ठीक तरह से बनी भी नहीं है, पार भी नहीं दे रहे, ट्रस्ट भी नहीं कर रहा है, सूबों के साथ राब्ता पहले से बेहतर है, जो पिछली इनकी हुकूमतें थी उसके मुकाबले में बेहतर है, प्रायोरिटीज ठीक फिक्स नहीं कर सके, कोई काम नहीं किया, टेररिज्म पे मुज़ाकरात किस तरह शुरू करने, इन्हें अभी तक ये मालूम नहीं है कि किससे बात करनी है, किसके जरिए करनी है, मैकेनिज्म अभी तक वजूद में नहीं आया, ऐसे हमें बहला रहे हैं, हम कोई बच्चे हैं, हमारी जिंदगी इसी में गुजरी है। नवाज शरीफ साहब जब पॉलिटिक्स में आए तो मुझे 20 साल जर्नलिज्म में हो चुके थे, वो मुझसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन मैंने भी सारी जिंदगी यही देखा, हम जानते हैं कि नहीं प्रायोरिटीज ठीक फिक्स नहीं हुई, और कैसे फिक्स हो मुझे ये बताइए कि ये क्या सियासत है। नवाज शरीफ साहब के पैसे बाहर हैं, जरदारी साहब के बाहर हैं, वजीर खजाना के बाहर हैं, $25 मिलियन रोज बाहर जा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियां ऑर्गेनाइज नहीं है, मुझे रोते हुए कई साल हो गए,
بائی آرگنائزڈ پولیٹیکل پارٹی کے بغیر، ماڈرن پولیٹیکل پارٹی کے بغیر ملک نہیں چلتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نہ تحریک انصاف آرگنائزڈ ہے، نہ پیپلز پارٹی ہے، نہ کوئی اور ہے. ایک ایم کیو ایم آرگنائزڈ ہے، ان سے اور بہت سے اختلافات ہیں مگر آرگنائزڈ ہے. جماعت اسلامی آرگنائزڈ ہے. این پی ایم اگر وہ بڑی پارٹیاں نہیں ہیں وہ ملک نہیں چلا سکتی. پارٹیوں کو جمہوری خطوط پہ آرگنائز کرنا ہوگا. یہ میاں نواز شریف صاحب کی پارٹی ہے، طالبان کے معاملے میں آپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ میکینزم نہیں بنایا آپ نے. دیکھیں جی، میں کہاں تک پہنچی بات پہلے بتا دیں، کہاں تک بات سوری میں پھر وہ بات کروں گا. ہارون رشید صاحب ماشاءاللہ بڑے سینئر اور منجے ہوئے اور بڑے قابل ہمارے جرنلسٹ ہیں جی، لیکن یہ کہنا کہ کچھ نہیں ہو رہا، میں اختلاف کرتا چلو ہوں. بتا دیں طالبان میں کیا پیش رفت طالبان کے ساتھ رابطہ ہے، مختلف لیول پہ رابطہ ہے، مختلف چینلز کے ذریعے رابطہ ہے. کیا پیش رفت ہوئی سر؟ پیش رفت ان کے ساتھ چل رہا ہے سلسلہ، اور بات آگے بڑھ پارلیمنٹ رہی آپ مانتے نہیں، اس میں بیٹھتے ہیں آپ، اس میں کچھ انہوں نے لچک نہیں. دکھائی؟ یہی بات ہے نا، جو ایریٹینٹس ہیں کہ پارلیمنٹ کو نہیں مانتے، کانسٹیٹیوشن کو بات آگے بڑھی ہے ایک سٹیپ، یا وہ اپنی شریعت کی بات کرتے ہیں، بات آگے بڑھ رہی ہے. کچھ پازیٹیو سگنلز ہیں، اور میں میکینزم بنایا آپ نے، کچھ ایسی چیز نہیں یہاں کہنا چاہتا جس سے کچھ آپ نے میکینزم بنا لیا نا. بالکل میکینزم ہے اور بات آگے بڑھ رہی ہے. وہ سپیڈ نہیں ہے، اس کے ایریٹینٹس ہیں. وہ جس طرح ایک میکینزم کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اس میں ان کو مائل کیا جا رہا ہے کہ اس ڈیمانڈ سے نہیں. یہ تو بات یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کے پوائنٹس ٹھیک ہے رانا صاحب کے، جی، اور یہ بنیادی نکات انہوں نے درست بیان کر دیے. اب سوال یہ ہے کہاں سے بگننگ کرنی ہے. چودھری نثار بڑے کمپیٹنٹ آدمی ہیں، ان پہ چھوڑیں، انہیں موقع دیں، سپورٹ دیں. اور وہ پولیٹیکل مکینکس کو نون لیگ میں سب سے زیادہ سمجھنے والا جو آدمی ہے وہ چودھری نثار ہیں. انہیں کام کرنے دیں نا، انہیں سپورٹ دیں. 2-3 مہینے ضائع کر دیے، کنفیوژن پیدا ہو رہا ہے، اس سے بے چینی پیدا ہو رہی ہے. اور دیکھیے پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کریں، پوزیشن آف ویکنس سے نہ کریں. یہ مولانا فضل الرحمان بیچ میں کیا لچ تل رہے ہیں، ان کو کہیں کہ آپ اپنا کام کریں. ٹھیک ہے، آپ کا کوئی کام نہیں ہے بیچ میں ترجمان بننے کا. ایک سنٹینس صرف بات کروں گا. ہارون رشید صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے، بالکل سٹرینتھ کے ساتھ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل پوائنٹ آ گئی. مینی صاحبہ آپ کو تو 5 سال کا ایکسپیرینس ہے طالبان کو ڈیل کرنے کا، تو آپ لوگوں نے لیکن ایونچولی کیا وہی کہ آپ نے آپریشن کیا. تو اب ساؤتھ میں تو ہو گیا آپریشن، اور سواد میں بھی رہ گیا نارتھ، جس کی وجہ سے یہ مذاکرات کر رہے ہیں. کیا آپ کی اپنی فورس کیا دیکھتی ہے، آپ کی کیا پروڈکشن پولیٹیکل کامیاب ہو جائیں گے مذاکرات یا ہو ہی نہیں سکتے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ بات چیت ہمیشہ ہونی چاہیے، بات چیت کو موقع ملنا چاہیے. ہماری خود 3 Ds کی پالیسی تھی، ڈائلاگ، ڈیٹرنس اور ڈیولپمنٹ. ہم نے نہیں، ان کو بھی یہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، اور جب نظام عدل کا بل آیا وہ ساری یہ کہانی آپ کو بھی دیکھیے. ہم کہتے ہیں کہ بات چیت کو موقع ملے، اسی لیے ہماری پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اے پی سی میں بھی گئی. اے پی سی میں کچھ میں اگر مجھے ذاتی میری رائے پوچھیں تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے جو اسٹیک ہولڈرز لکھا اس پہ بھی ہم نے سائن کر دیا. شاید ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہمیں تھا اس پہ ریویو کرنا چاہیے تھا کہ آپ ایسے گروپ کو جو پاکستان کے ریٹ کو، اس کی کانسٹیٹیوشن کو، اس کو مانتا ہی نہیں ہے، آپ اس کو سٹیک ہولڈر بنائیں. اچھا، میں نے یہی کہا نا، میں نے یہی کہا کہ بات چیت ضرور کریں، مگر آپ پریسیڈنٹس کو دیکھتے ہیں. پریسیڈنٹ میں یہ ہے کہ کامیابی نہیں ہوئی. میری دعا ہے کامیابی ہو، میں چاہتی ہوں. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ پھر انگیج تو نہیں ہو رہے، کیا پھر ان کو ٹائم تو نہیں مل رہا، وہ پھر اپنے آپ کو ری ویمپ تو نہیں کر رہے، وہ اپنے آپ کو آگے تو نہیں کر رہے. میری صاحب، رانا صاحب موجود ہیں، ہارون رشید صاحب اپنے کالمز کے ساتھ اور اپنے ویوز کے ساتھ. ویوز آج کا یہ پروگرام تھا، ہمیں ان ایشوز پہ بات کرتی رہنی ہے، خاص طور پہ دہشت گردی کا معاملہ جو ہے. امید رکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا، تو میڈیا کے ذریعے عوام کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا کہ اس وقت طالبان کے ساتھ کس سٹیج پہ پاکستان کے مذاکرات پہنچے. کیونکہ یہ بم پھٹ رہے یہ اوبیسلی پاکستانی گلیوں میں، جس میں ہم بھی پھرتے ہیں اور آپ بھی پھرتے ہیں، ہماری فیملیز پھرتی ہیں. آج تک کے لیے یہی، نیکسٹ ٹائم تک کے لیے اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے.